بات ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سکھے کہ یہ روایت مجموعی طور پر کسی بھی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے کہ نیٹ کے ذریعے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. علم جو حاصل ہوتا ہے وہ صحیح العقیدہ علماء کے پاس بیٹھ کر ہی اس کی تسکین ہوتی ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب یہ نیٹ کے اندر جو مجھے سن رہے ہیں ان کو وہ تسکین حاصل نہیں ہوگی جو یہاں بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں. بلکہ کل ہی مجھے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ شیخ میں نیٹ پہ سنتا ہوں, یہاں جا بیٹھ کے میں سنا ہے تو اس کی یہاں نے کہا تھا, بولا میں نیٹ پہ سنتا ہوں لیکن جب میں نے یہاں اگر آپ کا سنتا ہوں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, بالکل الگ ہو جاتا ہے. خیر تو باتیں تو کہیں اور نکل جائیں گی. تو فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا, ہم کافروں کو دلوں کے اندر رعب ڈال دیتے ہیں. کافر آپ سے ڈرتا ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200, اگر تم میں 20 آدمی صبر کرنے والے مجاہد ہوئے, مومن ہوئے, اللہ تعالیٰ 200 پر غالب کر دے گا ان کو. ایک مسلمان 20 آدمی, یعنی ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے رعب اور دبدبہ ڈالا ہے. تو فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ, ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وَبِئْسَ, اور بہت برا ہے, مسوا ٹھکانے کے اعتبار سے, الظالمین, ظالموں کے لیے یہ جہنم کی آگ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ, اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا کر دیا وعدہ, اپنے وعدے کو. اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, جب تم ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے تھے, جب ان کو تم کاٹ رہے تھے بِإِذْنِهِ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پتہ چلا کہ تم اگر میدان جہاد میں کسی ایک کو بھی قتل کرتے ہو تو وہ اللہ کے حکم سے تم قتل کرتے ہو. تمہاری بہادری کا اس کے اندر کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کا تم پر فضل ہوتا ہے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی, اور تم نے اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس سے تم پسند کرتے تھے, مال غنیمت کو پسند کرتے تھے. جنگ احد کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ دوسری آپ بدر کی لڑائی کو بھی دیکھ لیں, احد کو بھی دیکھ لیں. خیر یہاں احد کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع بھی کیا تھا, 50 تیر اندازوں کو جو بٹھایا تھا, منع کیا تھا کہ دیکھو تم اترنا مت جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ ہم تمہیں بلائیں, میں تمہیں بلاؤں. اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو جو ہے ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے, تب تک اپنی جگہ سے اترنا مت. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار لی, اور پھر وتنازعتم فی الامر. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے, ہمت ہار لی, جبکہ ہمت تو انہوں نے ہاری نہیں تھی, ان کو تو مال غنیمت نظر آیا تھا, تو مال غنیمت کے لیے وہ صحابہ اترے تھے. پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی مال و متاع کی لالچ بندے کی ہمت کو ختم کر دیتی ہے, ہمت ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہاں تک کہ تم نے ہمت ہاری اور تنازع کیا اللہ کے نبی کے حکم کے اندر, واسیتم, اور تم نے نافرمانی کی, من بعد ما اراکم ما تحبون, اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز نظر آ گئی جس کو تم پسند کرتے تھے, تمہیں مال غنیمت نظر آیا, مال غنیمت کے لوٹ کے چکر میں تم نے ہمت بھی ہار دی, تم نے جو ہے کام کے اندر اختلاف بھی کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کی. یہ 3 گناہ تم سے ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں, اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام بھی غلطی کر سکتے ہیں. ایک بات ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ستاروں کے مانند ہیں, جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پر آ جاؤ گے. یاد رکھیں کہ یہ روایت مجموعی طور پر کسی بھی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے, اور کسی ایک صحابی کا دامن پکڑ کے رکھو کامیاب ہو جاؤ گے تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہے, صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئی ہیں, صحابہ اکرام سے خطائیں ہوئی ہیں, کیونکہ بشر تھے وہ. ہاں جو صحابہ اکرام کا جو عقیدہ تھا نا, مجموعی صحابہ کا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ایمان ایسے لاؤ گے جیسے صحابہ لائے تو ہدایت پر آؤ گے. ان کے ایمان کا معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے, لیکن فردن صحابی کے اعمال کو معیار نہیں بنایا, کیونکہ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں.